الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ پروگرام الفرقان آپ کی خدمت میں عقائد کے حوالے سے خصوصی طور پہ پیش کیا جا رہا ہے، اور اس میں مختلف عقائد پر کلام کرتے ہوئے اب ہم ایمان اور کفر سے متعلقہ عقائد اور مفید معلومات آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں۔ آپ کو بتایا تھا کہ پچھلے پروگرام میں ہماری بات چل رہی تھی اور ہم ان امور پر کلام کر رہے تھے کہ جن کے ذریعے انسان کبھی تو کافر و مرتد ہو جاتا ہے اور کبھی کفر اختلافی میں مبتلا ہو کر تجدید ایمان اور تجدید نکاح کا حکم پاتا ہے۔ تو اس کی معلومات حاصل کرنا ضروری ہوتا ہے تاکہ خدا نخواستہ نادانستہ طور پہ ہم سے کوئی ایسی خطا یا غلطی نہ ہو جائے کہ جس کی بنا پر دائرہ اسلام سے انسان خارج ہو کر بھی اپنے آپ کو مسلمان تصور کرتا رہے، توبہ نہ کرے، اور پھر مرنے کے بعد اسے پتہ چلے کہ اس کا ایمان دنیا میں ضائع ہو چکا تھا اور اب وہ مسلمانوں کے ساتھ نہیں اٹھے گا۔ تو یہ بہت ہی خطرناک صورتحال ہے، اور یہ یاد رکھیے گا کہ بعض لوگ اس قسم کی باتیں سن کر یہ کہہ دیا کرتے ہیں کہ او جی ایمان اتنا کمزور ہے کہ ایک جملے سے ختم ہو جائے گا۔ یہ مولویوں کی اپنی باتیں ہیں، تو یہ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ یہ کسی ایک 15ویں صدی ہجری کے مولوی نے یہ بات نہیں کہی، بلکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خود یہ فرمان عالی شان موجود ہے۔ صحاح ستہ کی مستند روایت ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ بعض اوقات انسان اپنی زبان سے ایک جملہ نکالتا ہے اور اسے اس جملے کی اہمیت کا احساس بھی نہیں ہوتا، لیکن یہی جملہ اس کے لیے دخول جنت کا سبب بن جاتا ہے، اور بعض اوقات انسان اپنی زبان سے ایک جملہ نکالتا ہے، اسے اس کی عظمت کا احساس نہیں ہوتا، لیکن یہی جملہ اس کے لیے جہنم میں جانے کا سبب بن جاتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ آپ کے اور میرے نزدیک ہو سکتا ہے کہ بعض کلمات معمولی اہمیت کے حامل ہوں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کا بڑا خیال کیا جاتا ہے، ان کے بڑا اہتمام ہوتا ہے کہ اچھے کلمات پر جنت بھی مرتب ہو سکتی ہے اور برے کلمات پر ناراض ہو کر اللہ تبارک و تعالی جہنم کا فیصلہ بھی فرما سکتا ہے۔ تو اس لیے بڑی توجہ کرنی چاہیے، احتیاط سے انسان زندگی گزارے۔ ضروری علم دین تو ویسے ہی سیکھنا لازم ہے، اس حوالے اس جہت سے بھی سیکھ لینا چاہیے تاکہ اپنے اور اپنے گھر والوں کے خصوصی طور پر ایمان کی حفاظت کرنا انسان کے لیے آسان ہو جائے۔ تو پچھلے پروگرام میں جو ہم نے آخری مسئلہ عرض کیا تھا وہ یہی تھا کہ اگر کوئی قرآن عظیم کے ساتھ بے ادبی کا مرتکب ہو جائے، مثال کے طور پر معاذ اللہ کسی نے جان بوجھ کے اٹھا کے قرآن کو زمین پہ دے مارا، یا غصہ لڑائی ہو رہی ہے اور قرآن اٹھا کے دیوار میں مار دیا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، کیونکہ بہت بڑی بے ادبی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ کلام کے ساتھ اس بے حرمتی کا سلوک کرنا یہ قطعاً جائز نہیں ہو سکتا۔ اور اس سے بڑھ کر پھر یہ کہ قرآن کو پھاڑ دینا جان بوجھ کر یا معاذ اللہ آگ لگا دینا بغضاً، یہ اس سے بڑا جرم ہے، اور اس پر بھی یقیناً انسان پر حکم کفر لگے گا۔ لیکن جیسے کہ ہم نے آپ کو آخری مسئلہ عرض کرتے ہوئے عرض کیا تھا کہ بعض اوقات غلطی سے قرآن عظیم گر جاتا ہے، بچوں کے ہاتھ سے گر گیا، بڑوں کے ہاتھ سے بھی گر جاتے ہیں، سپارے گر گیا، قرآن گر گیا، تو اس سے چونکہ قصد توہین نہیں ہوتا، قصد تحقیر نہیں ہوتا، تو حکم کفر معاذ اللہ نہیں ہوگا۔ ہاں انسان کو اپنی غفلت پر احتیاطاً توبہ کرنی چاہیے، اور اگر بچے کے ہاتھ سے گرا تو اس کو معمولی سمجھ کے نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، بلکہ تھوڑی بہت ڈانٹ ڈپٹ یا ایسا انداز اختیار کرنا جس سے بچے کو احساس ہو کہ واقعی یہ بڑا جرم ہو گیا ہے مجھ سے، جیسے یہ کیا کر دیا، اوف توبہ بیٹا توبہ کرو، چومو اس کو، چومو اٹھا کر، اس طرح یعنی اس کو اہمیت کا احساس دلانا، نہ یہ کہ گر کے ہی ہنسی مذاق ٹھٹا اور اٹھا کے رکھ دیا، تو اس سے بھی بچے کو کیا اہمیت کا احساس ہوگا۔ تو اس لیے اگر خدا نخواستہ بڑے کے ہاتھ سے بھی گر جائے، اب بچہ تو مکلف نہیں تھا لیکن اس کو بھی اہمیت کا احساس دلانا چاہیے، اور بڑے سے گرے تو بدرجہ اولا اس کو احساس ہونا چاہیے کہ میں نے اتنی غفلت اختیار کیوں کی کہ میرے ہاتھ سے گرا۔ اس پر اس کو غفلت پر توبہ کرنی ہوگی، لیکن اس کی کوئی کفارہ وغیرہ نہیں ہوتا۔ یہ جو عوام میں غلط مشہور ہے کہ جی اگر قرآن عظیم گر جائے تو اس کے وزن کے برابر آٹا خیرات کر دو تو کفارہ ہو جاتا ہے، یہ اپنی خود ساختہ بنایا ہوا کفارہ ہے جس کو شریعت نے ہم پر لازم نہیں قرار دیا۔ اس پہ فقط توبہ ہے، بس اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کر لے تو انشاءاللہ یہ جو غفلت میں قصور سرزد ہوا معاف ہو جائے گا۔ جان بوجھ کے کوئی کرے گا تو پھر وہ قابل گرفت ہوگا۔ ایک مسئلہ یہ بھی یاد رکھیں کہ فرشتوں کی جانب کسی غلطی کی نسبت کر دینا کفر ہوتا ہے۔
وجہ اس کی یہ ہے کہ فرشتے معصوم ہوتے ہیں، اور ہم نے یہ ملائکہ کا جب ہم بیان کر رہے تھے تو پوری تفصیل کے ساتھ عرض کیا تھا. جیسے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا کہ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، یہ ملائکہ جو ہیں تکبر نہیں کرتے ہیں، اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھتے ہیں. يَخَافُونَ رَبَّهُم مِّن فَوْقِهِمْ، اپنے اوپر اپنے رب کا خوف رکھتے ہیں. وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور یہ وہی کرتے ہیں جس کا ان کو حکم دیا جاتا ہے. معلوم یہ ہوا کہ فرشتوں کی طرف غلطی کی نسبت کرنا، مثلا بعض جیسے یوں کہہ دیتے ہیں، جیسے دادا جان کو بوڑھے ہیں اور پوتا جوان تھا، اس کا انتقال ہو گیا، تو بے وقوف قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ فرشتوں سے غلطی ہو گئی، لے جانا تھا دادا کو، پوتے کو لے گا. تو یہ غلط جملہ ہے، فرشتوں سے غلطی نہیں ہو سکتی ہے. اس طرح مذاق میں کہنا بھی شرعاً جائز نہیں ہے. یہ جو جوکس بیان کرتے ہیں اور الٹے سیدھے جوک لطیفوں کے اندر فرشتوں کو مذاق کا نشانہ بنایا جاتا ہے، وہ ہمارے بھائی اور بہن ذرا درس حاصل کریں، خصوصاً اسکولوں کالج یونیورسٹی میں پڑھنے والے اسٹوڈنٹس وغیرہ یہ ذرا احتیاط کریں. آپ کا عالم جوانی میں ہونا، جدید تعلیم کا حاصل کرنا، کسی شرعی غلطی پر فوراً گرفت کا نہ ہونا، یہ اس بات کا ثبوت اور دلیل نہیں ہو جاتی، یا اس بات کی پرمیشن نہیں بن جاتی کہ آپ کو میدان معاشر میں پکڑا نہیں جائے گا. گرفت بہت سخت ہے اللہ تعالیٰ کی، اس لیے ہمیں خود احساس کرنا چاہیے ہم کیا کر رہے ہیں. اگر غلطی سے کبھی جملے نکل بھی جائے تو فوراً اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، اور نکلنا چاہیے ہی نہیں. اور اگر ایسی کوئی محفل قائم ہو گئی ہے کہ جہاں اس قسم کا مذاق شروع ہو گیا ہے، تو اس سے پہلے کہ آدمی کے ایمان میں خلل پیدا ہو وہاں سے فوراً اڑ جائیں. اور اگر آپ ہمت رکھتے ہوں، طاقت رکھتے ہوں، حکمت آپ کو حاصل ہو اور آپ اس محفل میں موضوع تبدیل کر سکتے ہوں، تو بہت بہتر ہے کہ فوراً سے پیشتر موضوع تبدیل کر دیں، کہ وہاں بیٹھے ہوئے جو لڑکے لڑکیاں ہیں، بچے ہیں، یا جیسے آپ کے جو بھی اسکول کالج کے اندر ہیں، تو وہ کم از کم مسلمان تو ہیں، ان کے ایمان کی حفاظت کی ذمہ داری ہم پر بھی تو ہے. اس لیے کوشش یہ کرنا چاہیے کہ اس قسم کا موضوع آنے ہی نہ دیں، کیونکہ ہماری معلومات، دینی معلومات بہت کم ہوتی ہیں، اور اسی وجہ سے ہم غلطی کے مرتکب ہو کر بہت غلط قسم کے جملے بول دیتے ہیں. اور اس قسم کا موضوع آئے اس کو چینج کریں، اگر سب کو بتائیں بلکہ یہ مسئلہ کہ دیکھیں اس طریقے سے ہم کریں گے تو یہ غلط ہو جائے گا اور ہماری طرف حکم کفر ہوگا. اگر وہ نہیں مانتے، کوئی آپ کی بات تسلیم نہیں کرتے، جیسے ہوتا ہے بعض اوقات کہ جو بیچارہ نصیحت کرنے لگے اسی کا مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں، تو ایسی صورت میں پھر وہاں سے ہٹ جائیں. کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا خلاصہ یہی ہے کہ جس مقام پر کوئی اعلانیہ گناہ ہو رہا ہو تو جو وہاں موجود رہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت اس پر بھی نازل ہوگی، لہذا وہاں سے فوراً ہٹ جائیں اور اس قسم کے مذاق کا حصہ نہ بنیں. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ لا یسبقونہ بالقول وہم بامرہ یعملون، کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان سے سبقت نہیں کرتے ہیں، یعنی جیسا حکم ہوتا ہے ویسے ہی کرتے ہیں. ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ کچھ فرمائے وہ آگے بڑھ جائیں. وہم بامرہ یعملون، اور وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ ہی عمل کرتے ہیں، جیسا اللہ تعالیٰ حکم فرماتا ہے ویسا عمل کرتے ہیں. پہلی جو آیت ہے وہ سورہ نحل کی 49-50ویں آیت ہے، اور دوسری اسی نحل کی 50ویں آیت کا ہی ایک حصہ ہے جو میں نے آپ کو عرض کیا. چنانچہ معلوم یہ ہوا کہ فرشتوں کی جانب کسی غلطی کی نسبت کرنا اصل میں ان آیات کا ایک انکار ایک طرح سے ہے، تو احتیاط کرنی چاہیے. لیکن یہاں جو کفر ثابت ہوگا کفر اتفاقی نہیں ہے، کفر اختلافی کہلائے گا. لہذا ہم اسے مرتد تو نہیں کہیں گے، لیکن یہ ضرور ہے کہ ایسے شخص کو تجدید ایمان اور تجدید نکاح کا حکم دیا جائے گا. ایک مسئلہ بھی یاد رکھیں کہ بعض اوقات شریعت کا مذاق اڑا دیا جاتا ہے، یا شریعت سے متعلق توہین آمیز کلمات کہہ دیے جاتے ہیں. سب سے پہلے تو شریعت کو سمجھنا چاہیے کہ کیا ہے. آسان الفاظ میں یوں سمجھ لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ تھیری لے کر آئے ہیں اس کا نام شریعت ہے، تعلیم. اور اس کا اگر پریکٹیکل آپ کریں گے تو اس کو طریقت کا نام دیا جاتا ہے. شریعت اور طریقت دونوں لازم و ملزوم ہیں. ایک سمجھ لیں تھیوری ہے اور ایک پریکٹیکل ہے. جیسے کہ اسٹوڈنٹ ہوتا ہے، تھیوری اگر کر لے پریکٹیکل اس کے لیے لازم، صرف پریکٹیکل کرنا کافی نہیں، تھیوری بھی بہت ضروری ہوتی ہے. اسی طریقے سے تھیوری اگر ہوگی اسے شریعت کا نام دیتے ہیں. اور یہ تھیوری جو ہے یہ دو چیزوں پر مشتمل ہے، ایک اس علم پر جس کا تعلق عقیدے سے ہے، ایک اس علم پر جس کا تعلق عمل سے ہے. تو گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ تعلیم لے کر آئے،
چاہے اس کا تعلق براہ راست عقائد سے ہو، چاہے احکام شرعیہ عملیہ سے ہو، اس کے مجموعے کا نام شریعت رکھا جاتا ہے۔ اور جب ہم اس پہ عمل کرتے ہیں، باقاعدہ پریکٹیکل شروع ہو جاتا ہے، اس کا نام طریقت رکھا جاتا ہے۔ اور اس علم کی برکت سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان یا مختلف چیزوں کی پہچان حاصل ہوتی ہے، اس کو معرفت کا نام دیتے ہیں۔ اور جب انسان معرفت میں پختہ ہو جاتا ہے تو پھر وہ حقیقت کے درجے تک پہنچ جاتا ہے کہ حقائق اس پر منکشف ہوتے ہیں۔ تو شریعت، طریقت، معرفت، حقیقت، یہ چار چیزیں جو ہیں یہ آہستہ آہستہ آدمی درجہ بندی حاصل کرتا ہے۔ شریعت حاصل ہوتی ہے تو پھر طریقت کی طرف بڑھتا ہے۔ طریقت حاصل ہونے کے بعد یہ جو بعض جاہل کہہ دیتے ہیں کہ جی ہم تو طریقت کے بندے ہیں، شریعت کی پابندی ہم نہیں کرتے ہیں، ہم طریقت والے لوگ ہیں، تو یہ جہالت کی بات ہے۔ طریقت تو تب ہوگی جب پہلے شریعت ہوگی۔ شریعت یعنی تھیوری کے بغیر پریکٹیکل کریں گے کیسے بابا؟ لیکن وہ بابا جی جو ہوتے ہیں انہیں خود نہیں پتا ہوتا کہ شریعت کہتے کس کو ہے اور طریقت کس چیز کا نام ہے۔ سامنے بیٹھی ہوئی سادہ لو عوام کو پاگل بنانا اور ان کو اپنے دام تصویر میں قابو میں کر لینا بہت آسان ہے، اور اس قسم کے لوگ بڑے ٹیکنیکل انداز سے عوام کی سوچ کو کڈنیپ کر لیتے ہیں، ان کے ذہن کو مفلوج کر دیتے ہیں اور لوگ پاگلوں کی طرح پیچھے چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس قسم کے جاہلوں سے اپنی جان چھڑانا بہت ضروری ہے۔ تو شریعت اور طریقت یہ بہت ضروری، دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں۔ اس کے بعد ان سے پھر معرفت، شریعت کے گہرے مطالعے سے معرفت حاصل ہو جاتی ہے اور معرفت کے انتہا پھر حقیقت تک پہنچ جاتی ہے۔ تو اب یہ شریعت کو جو مذاق اڑائے، شریعت کا انکار کرے، تو اصل میں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات کا انکار کر رہا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ تعلیمات ضروریات دین پر مشتمل ہے، اور ضروریات دین کا انکار کرنا کفر ہوتا ہے، لہذا ایسا شخص کافر ہو جائے گا۔ اعلی حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے فقیہ گزرے ہیں۔ ہم بارہا یہ عرض کرتے ہیں کہ شاید کسی کو نظریاتی حوالے سے ان سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن فقہی اعتبار سے ہر ایک تسلیم کرے گا کہ جو فقہی بصیرت آپ کو حاصل تھی، اس کی بعض اوقات مثال تو علماء متقدمین کے اندر بھی شاذ نظر آتی ہے، بہت کم نظر آتی ہے۔ یہ نہیں کہیں گے کہ نظر ہی نہیں آتی، بہت کم نظر آتی ہے، بہت ہی گہری نظر رکھنے والے عالم تھے۔ تو یہ کہتے ہیں ان سے ایک سوال ہوا تھا، ایک عورت نے کو جب شریعت کے بارے میں کوئی بات کہی گئی تو اس نے کہا چولہے میں جائے شریعت، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یا اس نے کہا کہ مری پڑے ایسے شریعت۔ تو ہمارے ہاں بھی ایسے ہوتا ہے کہ بعض اوقات بولتے ہیں بھائی یہ شرعی مسئلہ ہے، تو بولتے ہیں شریعت جائے چولہے میں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، شریعت کو اٹھا کے پھینکو سڑک پر، روڈ پر، میں نہیں مانتا ہوں۔ ثم معاذ اللہ اگر کوئی اس قسم کے جملے بولے گا تو اعلی حضرت امام اہل سنت نے جواب میں فرمایا کہ ایسی عورت مرتدہ کافرہ ہو گئی، شوہر پر حرام ہے جب تک توبہ کر کے دوبارہ اسلام قبول نہ کرے، اس کے قریب جانا حرام ہے، اور اگر قریب گئے جو اولاد ہوگی وہ ولد الحرام ہے، اگرچہ ولد الزنا نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ شریعت کا انکار کرنے والا بعض اوقات شریعت کی حقیقت پر مطلع نہیں ہوتا ہے، اور جب شریعت کی حقیقت پر مطلع نہیں ہے کہ لفظ شریعت کس پر بولا جاتا ہے، تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس نے صراحتاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات کا انکار کیا، بلکہ اس میں تھوڑی سی تعویل کی گنجائش نکل سکتی ہے۔ اس لیے اعلی حضرت نے بڑے محتاط الفاظ میں لکھا کہ اس کی اولاد کو ولد الحرام تو کہیں گے، ولد الزنا نہ کہیں گے۔ اس عورت پر فرض ہے کہ ان ناپاک الفاظ سے توبہ کرے اور اثر نو مسلمان ہو، اور اس کے بعد اس کا شوہر 2 گواہوں کے سامنے اس سے دوبارہ نکاح کرے، یعنی تجدید ایمان بھی ہوگا، تجدید نکاح بھی ہوگا۔ تو آپ بھی اپنے سابقہ زندگی پہ غور و تفکر فرمائیں، خدا نخواستہ ایسا تو نہیں کہ کسی مقام پر بلڈ پریشر ہائی ہو رہا تھا، لو ہو رہا تھا، مزاج میں چڑچڑا پن تھا، کوئی صدمہ تھا، غم تھا، پریشانی تھی، فکر تھی، اور اس میں کسی نے شریعت کے متعلق کوئی بات کہی اور ہم نے غصے میں آ کے شریعت کے بارے میں نازیبہ کلمات کہہ دی ہوں، تو ضرور توبہ کیجئے۔ ہو جاتی ہے انسان سے غلطی، بعض بات طبعی تقاضے ایسے انسان پر غالب آتے ہیں کہ عقل کو سلب کر لیتے ہیں، اور انسان بر وقت اپنی عقل کے استعمال سے عاجز آ جاتا ہے، اور پھر اس سے غلطیاں واقع ہو جاتی ہیں اور پھر بعد میں پچھتانا پڑتا ہے۔ اور ہم یہ کہتے ہیں کہ یقیناً جو ہمارے اس پروگرام کو دیکھنے والے یا اس علم پر مطلع ہونے والے بہت ہی خوش قسمت لوگ ہیں، کہ آپ یہ نہ سوچئے کہ جی یہ کیا بات ہو گئی، اچھا اس میں بھی ہماری گرفت ہو گئی، اچھا اس میں بھی گرفت ہو گئی۔ ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں کہ جو گھبراتے ہیں، یہ کیا بات، اچھا ہو بھائی علم نہ سیکھو، اگر سیکھیں گے تو ہر چیز میں ہمیں ہماری گرفت کا پہلو نظر آئے گا۔ یہ نہ سوچئے، بلکہ اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ اگر یہ علم حاصل نہ ہوتا
اور ہم اسی طرح انتقال کر جاتے تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے یقیناً سزا کے مستحق ہوتے. لیکن جب انسان کو علم حاصل ہوتا ہے، بر وقت اسے کسی چیز کا پتہ چل جاتا ہے، تو وہ توبہ کی طرف مائل ہو کر اپنے رب کریم کو راضی کرنے کا سامان کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور اس طریقے سے آخرت میں سرخرو رہتا ہے. اس لیے مشورہ یہی ہوگا کہ اس قسم کی کوئی بات سابقہ زندگی میں نظر آئے تو فوراً سے پیشتر توبہ کر لی جائے. اسی طرح ایک مسئلہ یہ بھی یاد رکھیں کہ شعائر اسلام کا مذاق اڑانا یہ بھی کفر ہوتا ہے. اس کو ایک اصول کی حیثیت رکھ لیں، یعنی ہر وہ چیز جو اسلام کی علامت نظر آئے، جس کو دیکھ کر آپ کسی شخص کو کہیں کہ یہ مسلمان ہے. مثال کے طور پہ ان میں ایک چیز ہے اذان. اگر ایک شخص اذان دیتا ہے تو اذان دینے والے کو یقیناً آپ مسلمان مانیں گے. بالفرض ایک غیر مسلم اذان دے رہا ہے تو آپ اگر پس پردہ اس کی آواز سن رہے ہیں تو آپ یہ کہیں گے یہ اذان دینے والا مسلمان ہے. مسلمان ہی دیتا ہے اس لیے ہم اس کو بھی مسلمان ہی تصور کریں گے. یہ الگ بات ہے کہ بعد میں پتہ چلے گا جی غیر مسلم ہے. خلاصہ کلام شاعر علامت اس سے مراد ہوتی یہ ہے کہ جب انسان اس کو دیکھے تو فوراً ذہن کی چیز کی طرف چلا جائے. اگر وہ اسلام کی علامت ہے تو اسلام کی طرف، اگر وہ چیز کفر کی علامت ہے تو فوراً کفر کی طرف، اگر وہ کسی خاص قوم کی علامت ہے تو فوراً کسی خاص قوم کی طرف ذہن جائے. تو اس کو پھر علامت اور شعیرہ کہتے ہیں، جس کی جمع شعائر ہے یعنی نشانیاں. تو اذان ہمارے اسلام کی بنیادی علامت ہے اور یہ مسلمان چونکہ ہمارے ہاں اذان ہوتی ہے تو کوئی اگر اذان دے رہا ہوگا تو ہم اس کو یقیناً مسلمان تصور کرتے ہیں. تو یہ شاعر اسلام میں سے ہے. اب اذان کا کسی نے مذاق اڑایا تو وہ شخص دائرہ اسلام سے خارج تصور کیا جائے گا. جیسے خاص طور پہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کے اوپر مذاق کیا جائے، خدا نخواستہ کوئی بھی الٹے سیدھا جملہ کس دیا جائے تو اس شخص کے لیے بڑا سخت حکم ہوتا ہے. تو یہی اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ زید نے مؤذن مسجد کی اذان کے ساتھ تمسخر کیا اور یعنی لفظ حی علی الصلاح کے بارے میں کہا حی علی الصلاح، وہاں سے واضح تو کہا کہ بھیا لٹ چلا. تو اس پر کیا حکم ہوگا، اس کا عرض کریں گے انشاءاللہ کیا حکم ہے اور کیا اس کا مسئلہ ہے. لیکن نیکسٹ پروگرام میں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.